بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سندھ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے اور امیر المحدثین بھی کہا جاتا ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بخاری جوفی، یہ آپ کا پورا نام ہے، جس میں آپ کے والد، دادا، پردادا کا نام آ جاتا ہے۔ بردزبہ پارسی تھے، مجوسی یا آتش پرست اس کو کہتے ہیں۔ ان کے جو بیٹے تھے مغیرہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور والی بخارا جو تھا یمان جوفی، انہوں نے ان کو اسلام میں داخل کیا۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جو مسلمان کرتا تھا تو اس کی جو کنیت تھی وہ مسلمان ہونے والا اپنی کنیت شمار کرتا تھا۔ تو یمان جوفی والی کنیت جو ہے وہ امام بخاری کو اپنے نسب میں ملی، اس لیے امام بخاری کے نام کے پیچھے بخاری جوفی لکھا جاتا ہے۔ امام بخاری کے جو والد تھے اسماعیل اور دادا ابراہیم، وہ بھی اپنے دور کے بڑے عالم تھے، محدث تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 3، کچھ نے 13 بھی لکھا ہے، شوال 194 ہجری یعنی 810 عیسوی میں بخارا میں ہوئی۔ بخارا اور سمرقند، یہ ازبکستان جو ملک ہے، وہاں کے مشہور شہر ہیں، اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی علوم فنون کے مراکز کہے جاتے ہیں بخارا اور سمرقند۔ تو بخارا کی نسبت کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نسبت ہے۔ آپ کا وصال 256 ہجری میں 870 عیسوی میں ہوا، یکم شوال کو یعنی عید الفطر والے دن۔ ایک شاعر ہیں جس نے ایک شعر میں امام بخاری کی ولادت، ان کی عمر اور وفات کا ابجد، علم ابجد جو ہے جس سے تاریخ نکالی جاتی ہے، اور یہ ایک بڑا فن ہے اسلامی علوم میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ میلادہ صدقن، امام بخاری کی جو ولادت ہے وہ صدق یعنی سچائی سے نکلتی ہے، اور اس کا جو علم ابجد میں عدد ہے وہ 194 ہے، جو امام بخاری کی ولادت کا سن ہے۔ عاش حمیدہ، حمید یعنی جس کی حمد کی جائے، تعریف کی جائے، تو حمید کا جو لفظ ہے علم ابجد میں اس سے 62 کا عدد نکلتا ہے، جو امام بخاری کی عمر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی عمر جو ہے 62 برس تھی۔ اور آپ کی جو وفات ہے وہ نور، نون واو را، نور سے نکلتی ہے، اور نور کے جو عدد ہیں وہ 256 ہیں، یہ امام بخاری کی وصال کا سن ہے۔ امام بخاری کے والد نے وصال کیا، آپ چھوٹے تھے امام بخاری، پھر آپ کی جو والدہ تھیں انہوں نے پرورش کی امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بچپن میں امام بخاری کی جو بینائی ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو والدہ بڑی مستجاب دعوات تھیں، عابدہ زاہدہ تھیں، انہوں نے دعائیں مانگی، اور رات کو خواب میں انہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور امام بخاری نے دعا فرمائی۔ صبح کو جیسے امام بخاری اٹھتے ہیں تو ان کی بینائی جو ہے موجود ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف حفظ کیا۔ آپ جو ہے 20 رکعت تراویح میں 10 پارے یعنی 3 راتوں میں پورا قرآن شریف جو ہے مکمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ زہد میں، تقویٰ میں، سخاوت میں، مہمان نوازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ یہ کتاب ہے علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ، جس کو تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں۔ اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اور یہ کتاب ہے علامہ ابن خلقان کی، تاریخ ابن خلقان بھی اس کو کہتے ہیں، وفیات الاعیان اس کتاب کے نام ہے۔ اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زہد، تقویٰ، ولادت، وصال کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بخاری شریف کے شارحین ہیں انہوں نے امام بخاری کے سوانح پر بہت کچھ لکھا ہے۔ امام بخاری نے تعلیم کے لیے سفر کیے۔ آپ نے بخارا، سمرقند، خراساں، اس کے بعد نیشاپور اور بلخ، شام، مصر، بصرہ، بغداد، مکہ، مدینہ تک آپ نے سفر کیے۔ یہ لاکھوں میلوں کا سفر تھا جو امام بخاری نے تعلیم کے حصول کے لیے اختیار فرمایا،
اور بڑے کٹھن مراحل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو گزرنا پڑا۔ آپ کے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے 1000 شیوخ یعنی اساتذہ سے علم حدیث حاصل کی، اور ان میں امام احمد بن حنبل کا بڑا نام ہے، اسحاق بن راہوے کا بڑا نام ہے، یحییٰ بن معین ہیں، اور قتیبہ بن سعید ہے۔ بڑے بڑے محدثین تھے جن سے امام بخاری نے علم حدیث حاصل کیا، اور یہ تقریباً 1000 شیوخ ہیں جن سے امام بخاری نے علم حدیث خصوصی طور پر حاصل کیا۔ اور ایک آپ کے جو شیخ ہیں حضرت مکی بن ابراہیم وہ شیخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، جن سے جو امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں ان کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، ثلاثیات۔ اور ثلاثیات کا مطلب ہے کہ امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف تین سندیں ہوں، اس کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ اور ایسی جو ہے ثلاثیات کی حدیثیں صحیح بخاری شریف میں 22 حدیثیں ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں، اور یہ بڑی اہم اور سند کے حوالے سے جن کو اتھینٹک ہم احادیث کہیں ان میں ثلاثیات شامل ہیں۔ امام بخاری نے ان 1000 شیوخ میں ہر شیخ سے 10 ہزار حدیثیں حاصل کی ہیں۔ آپ حافظ الحدیث تھے، لاکھوں حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھیں۔ آپ نے تعلیم مکمل کی، اس کے بعد آپ نے تصنیف اور تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کی جو تصانیف ہیں وہ 22 سے لے کر 25 تک جو ہے بزرگوں نے ان کا نشاندہی کیا، جن میں مشہور تاریخ کبیر بھی ہے، تاریخ صغیر ہے، تاریخ اوسط ہے، اور ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے جو اسلامی آداب زندگی جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے تصنیف فرمائی۔ لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ صحیح البخاری ہے، جو سیاح ستہ جو ہمارے پاس قرآن شریف کے بعد 6 صحیح کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ یہ 6 صحیح کتابوں میں بھی امام بخاری کی جو صحیح ہے، صحیح البخاری، اس کا درجہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے۔ یہ دارالسلام سعودی ریاض والوں نے یہ کتاب پبلش کی تھی 1999 میں، کافی ایڈیشنیں آ چکی ہیں، لیکن یہ کہ میں اس کو عجوبہ بھی کہتا ہوں کیونکہ پوری 6 سیاہ ستہ کی کتابیں ایک ہی جلد میں انہوں نے شائع کی ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز سے ان میں حدیثوں کی نمبرنگ بھی دی ہوئی ہیں کہ جو ہے، اور مقررات جو حدیثیں ہیں ان کے بھی اشارے دیے گئے ہیں کہ کون سی حدیث 2 بار یا 3 دفعہ استعمال ہوئی ہے اس کتاب میں۔ تو یہ سیاہ ستہ کا ایک مکمل مسند جو ہے مجموعہ ہے، اس میں جو ہے ہم صحیح بخاری شریف جو ہمارے درس نظامی میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ممالک ہیں یا غیر مسلم ممالک ہیں جہاں دینی ادارے ہیں وہاں پر صحیح بخاری شریف جو ہے پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا مکمل نام ہے الصحیح الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ مکمل نام ہے جو صحیح بخاری کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس کتاب میں جو ہے 7275 احادیث ہیں، کچھ کم زیادہ لکھی ہیں، بہرحال اس میں کافی حدیثیں مقررات ہیں، لیکن امام بخاری نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس حدیث کے کتاب کو جمع کیا۔ آپ نے اس کے ابواب بنائے، اور ایک اجتہادی جو طریقہ ہوتا ہے، قرآن شریف کی پہلے آپ آیت دیتے ہیں پھر ابواب بناتے ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اپنی ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ امام بخاری نے ابواب بنائے ہیں جن سے آپ نے مسائلوں کا استنباط کیا ہے مجتہدانہ طریقے سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب البخاری ان پر بھی کافی کام ہوا ہے، اور جو ہے اطراف البخاری پر بھی کافی کام ہوا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے کہ آپ جو بھی حدیث لکھتے تھے تو وضو فرماتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے بعد جو ہے آپ ایک حدیث لکھتے۔ اتنے ادب اور احترام کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کر کے صحیح بخاری شریف کو آپ نے جو ہے وہ مرتب کیا۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 16 سال لگے صحیح بخاری شریف کو لکھنے میں، یعنی 216 ہجری سے 232 ہجری تک یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 16 سالوں میں اور حدیثوں کی چھان بین کر کے صحیح حدیثیں ہیں
ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے سلیکٹ کر کے کلیکشن کر کے صحیح بخاری شریف کو مکمل کیا، اور بڑی آپ بھی امام بخاری بارگاہ رسالت کے مقبول تھے، اور جامع صحیح جو ہے وہ بھی بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب کہی جاتی ہے، جو پچھلے 1200 سالوں سے زیادہ چھپی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور کوئی بھی عالم، مفتی ہو، اسکالر ہو، درس نظامی کا فارغ ہو، وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ بخاری شریف کا درس حاصل نہیں کرتا۔ تو بخاری شریف کے حوالے سے درس بخاری کا جو اہتمام ہے، اسلام کے تقریباً گزشتہ 11-12 صدیوں سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسے محدثین تھے جن کی زندگیاں بخاری شریف کو پڑھتے اور پڑھاتے گزری، اور انہوں نے بخاری شریف کے شروع بھی لکھے، بخاری شریف کا جو فیض ہے اور اس کے پڑھنے کا ایک آداب ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں حضور کی حدیث کے پڑھنے کا، اور امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کے پڑھنے کا ایک لذت ہے، ایک روحانیت ہے، اور جو پڑھنے سے ہی انسان محسوس کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے امام بخاری کی صحیح بخاری، اس کے کافی جو ہیں شرحیں لکھی گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کی شرح فتح الباری جو سب سے زیادہ مشہور شرح ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی جیسے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، تو بزرگوں نے کہا کہ فتح الباری کے بعد اب بخاری کو کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد بھی کافی بزرگوں نے شرح لکھی، جن میں علامہ احمد کستلانی جو مواہب الدنیا کے جو صاحب ہیں، انہوں نے ارشاد الساری لکھی، اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، انہوں نے عمدۃ القاری شرح لکھی۔ علامہ ابن بطال، ان کی بھی شرح پبلش ہوئی ہے جو تفصیلی شرح ہے امام بخاری پر، اور علامہ کرمانی، ان کی بھی شرح ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے التوشی علی جامع صحیح کے نام سے۔ اس طریقے سے بہت ساری جو ہیں شروحات ہیں۔ کشف الظنون ایک کتاب ہے جس میں اسلامی علوم اور فنون پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی انڈیکس ہے، تو صحیح بخاری کا جو انہوں نے تعارف لکھا ہے اس میں انہوں نے تقریباً 50 سے زائد کشف الظنون میں امام بخاری کی شرحوں کے حوالے دیے گئے ہیں۔ باقی دنیا کے ہر خطے میں ہر زبان میں الگ الگ شرح لکھے گئے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو ہے اردو میں کافی شرحیں لکھی گئی ہیں، جن میں فیوض الباری ہے، علامہ محمود احمد رضوی نے لکھی تھی، اور علامہ غلام رسول رضوی نے تفہیم البخاری لکھی جو 12-13 جلدوں میں ہے، اور مفتی محمد شریف الحق امجدی کی جو ہے نزہۃ القاری ہے، اور تھوڑے اس ماضی کے قریب کہیں ہم اس میں علامہ کراچی کے جو بزرگ ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے تبیان القرآن تفسیر بھی لکھا ہے، شرح صحیح مسلم، بہت سارے ان کے مقالے ہیں، اور ان کی پوری زندگی جو ہے درس حدیث میں گزری۔ انہوں کی یہ جو شرح ہے 16 جلدوں میں چھپی ہے، نعمت الباری۔ جتنی بھی شرحیں آج تک بخاری کی اردو میں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے تفصیلی اور تحقیقی انداز میں جو ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے نعمت الباری لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے کام کیا ہے دنیا کے ہر خطے میں، بر صغیر میں بخاری شریف کی خدمت کے حوالے سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، ان کے بیٹے تھے علامہ نور الحق دہلوی صاحب، انہوں نے تحصیل القاری کے نام سے جو ہے بخاری شریف کا جو ہے شرح لکھا تھا۔ اس طریقے سے امام بخاری کی جو آخری زندگی ہے وہ اتنے بڑے محدث تھے، لیکن ان کی جو حدیث کی جو آخری ان کی زندگی ہے وہ کٹھن گزری۔ کافی لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیفیں پہنچائیں، اور جو ہے پھر امام بخاری سمرقند میں تھے، پھر آپ بخارا آئے، اور نشاپور تھے، پھر بخارا آئے، اس کے بعد آپ جو ہے سمرقند جاتے ہوئے خرتنگ نام کی جو ایک علاقہ ہے وہاں پر آپ کا وصال ہوا۔ اور اتنے بڑے محدث کو لوگوں نے اس زمان ہر لوگوں کا یہ رہا ہے کہ جو اتنے بڑے بزرگ ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا ان کو مانگنی پڑی اپنے وصال کے لیے اللہ سے، اور اس کے بعد خرتنگ میں امام بخاری کا وصال ہوا 256 ہجری، یعنی رمضان شریف مکمل ہوا تھا، اور عید الفطر کے دن آپ کی تدفین ہوئی خرتنگ میں، جہاں اب تو امام بخاری کا روضہ شریف بنا ہوا ہے، بڑا مشہور ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری کی صحیح بخاری کا مطالعہ جو ہے وہ پورے دنیا میں ہوتا ہے۔
ہمارے سندھ میں، ہم سندھ کے حوالے سے تھوڑی بات کریں گے کہ سندھ جو ہے اس کو باب الاسلام اور صوفیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور سندھ میں محمد بن قاسم کی جو فتح ہوئی تھی 92 ہجری میں، تو اس زمانے میں 711 عیسوی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے بھی بہت سارے صحابہ تابعین سندھ میں آ چکے تھے، کیونکہ صحابہ کا جو دور ہے وہ 110 ہجری تک دور کہلاتا ہے، اور محمد بن قاسم اس سے پہلے آئے تھے یہاں پر۔ تو اس کے بعد جو ہیں سندھ کے بڑے بڑے محدثین سندھ میں پیدا ہوئے، جن میں ابو معشر نجی سندھی جو ہے، جن کے مغازی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی محدثین آئے، اور سندھ میں ٹھٹا، بوبک، پاٹ، حالہ، دیبل، بکھر، نیرون کوٹ، مٹیاری، سیوستان، منصورہ، اگم کوٹ، بہرام پور، نصر پور، یہ سارے علاقے جو ہیں سندھ میں علمی مراکز کہلاتے تھے۔ صرف ٹھٹا کے شہر میں 400 یونیورسٹی لیول کے دینی درسگاہیں اس زمانے میں تھیں۔ تو بخاری شریف جو ہے روز اول سے سندھ کے جتنے بھی علماء اور بزرگان گزرے ہیں ان کے مطالعے میں رہی ہے، اور تدریسی جو سندھ کا نظام ہے، درس نظامی آپ کہیں، یا جتنی بھی بزرگوں کی سندھ کے عالموں کی تصنیفات ہیں، یا تصوف پر سندھ کے جتنے بھی علماء نے بزرگوں کی کتابیں ہیں، ان میں صحیح بخاری شریف کا تقریباً آپ کو ذکر ملے گا۔ کہ اور سندھ خود جو لفظ سندھ ہے، سندھ کی تو بڑی قدیم تاریخ ہے۔ تو میں پڑھ رہا تھا صحیح بخاری شریف میں ایک جگہ پر ایک مسئلہ ہے حلال حرام کا، اس کے ضمن میں امام بخاری نے سندھ کا ذکر کیا ہے اپنی اس تصنیف میں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1200 سال پہلے سندھ کی کیا حالت تھی، اور سندھ کے جو کچھ ایسے ایک مسئلہ ہے جس کا ذکر امام بخاری نے اس ضمن میں سندھ کے حوالے سے کیا ہے صحیح بخاری شریف میں۔ اور سندھ کے جو نام جن ہمارے قدیمی جو ماخوذات ہیں ان میں صحیح بخاری شریف بھی ایک ماخوذ ہے، جس میں سب سے قدیم جو سندھ ہے اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں حکیم عثمان صدیقی بوبک کے مشہور عالم تھے 10ویں صدی ہجری کے، انہوں نے بخاری شریف اور تفسیر بیضاوی دونوں کے شرح لکھے تھے۔ اس کے علاوہ محدث تھے طاہر بن یوسف پاٹائی پاٹ شریف کے، انہوں نے علامہ قسطلانی کی جو ارشاد الساری شرح صحیح بخاری ہے اس کا اختصار جو ہے آپ نے لکھا۔ اس کے بعد جو ہے شیخ حمید الدین سندھی، انہوں نے امام بخاری کی جو ثلاثیات ہیں، یعنی وہ 22 حدیثیں جو سند میں 3 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، ان کا شرح لکھا ہے، جو ابھی ہمارے شاہپور چاکر کے بزرگ ہیں، ہمارے استاد قبلہ مفتی عبدالرحیم سکندری صاحب، ان کے بیٹے ڈاکٹر حق نبی صاحب، انہوں نے اس کو ابھی انٹرنیشنل لیول پہ پبلش کروایا ہے، کفایت القاری بشرح ثلاثیات البخاری۔ اس کے علاوہ سب سے اہم جو کام ہے سندھ کے علماء میں سے بخاری شریف کے حوالے سے، وہ ہے مختوم ابو الحسن، جن کو کبیر سندھی مختوم ابو الحسن کبیر کہا جاتا ہے، نور الدین ان کا نام تھا، اور محمد بن عبد الہادی جو ہے ان کا اسم ہے۔ وہ ٹھٹا کے تھے، اور مدینہ شریف میں انہوں نے وصال کیا 1138 ہجری میں، اور وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ جو صحیح بخاری شریف ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کے آخر میں نیچے حاشیۃ السندھی لکھا ہوا ہے، حاشیۃ السندھی۔ تو یہ جو سندھی امام بخاری شریف کا جو ہم پڑھاتے ہیں حاشیہ، وہ ابو الحسن کبیر سندھی کا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ابو الحسن کبیر نے صرف بخاری کا حاشیہ نہیں لکھا، پورے سیاہ ستہ کا، مسلم پر، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان سب کے حاشیے جو ہیں ابو الحسن کبیر نے لکھے، وہ اس پائے کے عالم تھے۔ اور جو ہے فتح الودود کے نام سے شرح ابو داؤد ہے، اور کفایت الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ، اس طریقے سے آپ نے مسند امام احمد بن حنبل کا بھی شرح لکھا ہے، اور فقہ کی کافی کتابوں کا شرح لکھا۔ یہ بڑا علمی مقام تھا مختوم ابو الحسن سندھی کا، جو کبیر مختوم ابو الحسن کبیر کہلاتے ہیں، کیونکہ مختوم ابو الحسن جو صغیر جو تھے، جو نخبۃ الفکر کا بھی ان کا مشہور شرح ہے، وہ شاگرد تھے مختوم ابو الحسن کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس کے بعد جو ہیں مختوم شیخ حیات سندھی ہیں، اور مخدوم معین صاحب ہیں، ان کا بھی بخاری شریف حدیث کے حوالے سے کام ہے۔ اور جو ہمارے حجت الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے حیات القاری بے اطراف البخاری، بخاری شریف کے جو اطراف ہیں اس کے حوالے سے
امام مخدوم محمد ہاشم چھتوی نے کتاب لکھی ہے، جو علامہ جمال الدین یوسف المزی کی کتاب ہے تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف۔ یہ پورے سیاہ ستہ کے اطراف پر ہے، تو مخدوم محمد ہاشم چھتوی نے اس میں سے سلیکشن کر کے حیات القاری کے نام سے جو ہے اطراف پر کام کیا ہے۔ اور علامہ مزی جو ہیں ان کی جو علم رجال پر تہذیب الکمال مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد جو ہیں مخدوم ابو الحسن ڈاہری جو ہیں سندھ کے، وہ بھی ابو الحسن 4 سندھ میں مشہور تھے، ان میں ایک مخدوم ابو الحسن ڈاہری بھی ہیں۔ ان کی ایک تصوف پہ ہے ینابیع الحیات الابدیہ کتاب، اس میں انہوں نے زیادہ تر بخاری شریف کی احادیث کو اپنے اس میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ فقیر اللہ علوی ہیں، مخدوم محمد اسماعیل پریالوی نے اپنے ہاتھوں سے بخاری شریف کو جو ہے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہیں قاضی محمد اکرم نصر پوری، انہوں نے بھی بخاری شریف کا شرح لکھا۔ اور جو ہے عبد الواحد سیوستانی، نعمان ثانی ان کو کہتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے حدیث کی خدمت کے حوالے سے۔ مخدوم عابد سندھی کا بھی ہے، اور پیر سی محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس خوبصورت نسخے ہوا کرتے تھے بخاری شریف کے، اور آپ کی ملفوظات میں مکتوبات میں بخاری شریف کا تذکرہ ملتا ہے۔ پیر سی محمد راشد کے بعد جو ان کے پہلے سجادہ نشین ہوئے تھے پیر سید صبغت اللہ شاہ، پیر پگارو اول، وہ بھی بڑے قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے۔ خزانۃ المعرفت، خزانۃ الاسرار ان کی کتابیں مشہور ہیں۔ اور ان کے دور میں ان کو پتہ چلا کہ پیر روزے دھنی کے جو استاد ہیں شاہ فقیر اللہ علوی، ان کے مدرسے شکارپور میں بخاری شریف کا ایک خوبصورت نسخہ ہے، تو آپ نے بڑی قیمت دے کر، بہت بڑا نذرانہ دے کر وہ منگوایا بخاری شریف کا نسخہ حضرت شاہ فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے۔ تو کہتے ہیں ان کے ملفوظات میں بھی ہے کہ وہ بخاری شریف کا نسخہ جو ہے آپ کے مریدین تھے، شاگرد تھے، انہوں نے سر پہ رکھا اور شکارپور سے بڑے ایک جلوس کی صورت میں خوشیاں مناتے ہوئے پیر گوٹ شریف تشریف لے آئے، جہاں پیر صاحب کی خانقاہ تھی۔ تو پیر سید صبغت اللہ شاہ پیر پگاروں کو جب پتہ چلا کہ بخاری شریف کو لے کے آ رہے ہیں، تو آپ ننگے پاؤں، جو جتنے مریدین تھے، اب کے اولادیں تھیں، ان سب کو لے کر آپ باہر نکلے خانقاہ سے۔ لوگ حیران ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہیں بخاری شریف کا استقبال کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور جب بخاری شریف آ گئی، آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کو بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا، اور پھر اپنے سر پر رکھا اور خانقاہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ آج ہمارے خانقاہ پر بخاری شریف صرف نہیں آئی، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے ہاں تشریف فرما ہوئی ہے۔ تو یہ محبت تھی، عقیدت تھی ان بزرگوں کی بخاری شریف کے حوالے سے، جس کا بڑا اثر رہا ہے سندھ پر، اور کافی اتنے بڑے طویل عرصے سے پڑھائی جا رہی ہے سندھ میں۔ اور جو ہم نے ذکر کیا ہے کراچی کا، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، تو اس میں علامہ غلام رسول سعیدی کی یہ نعمت الباری کا ہونا، یہ سندھ کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ نعم الباری جیسی شرح بخاری شریف کی سندھ کے ایک عالم علامہ سعیدی صاحب کو لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو استاد ہیں مفتی عبدالرحیم سکندری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بخاری شریف پر کافی کام کیا تھا جو مطبوعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے موجودہ دور میں خانقاہ پیران پگارا سے ایک روحانی اور علمی وابستگی رکھتے ہیں مفتی عبدالرزاق مہران سکندری سانگھڑ کے، کافی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے افہام القاری شرح صحیح البخاری کے نام سے بخاری شریف کا کام 2010 میں میرے خیال میں شروع کیا تھا، ابھی 2021 چل رہا ہے، تو ان 11 سالوں میں آپ تقریباً 14-15 پارے جو ہیں بخاری شریف کے مکمل کر چکے ہیں، اور 8-9 جلدیں افہام القاری کی سندھی زبان میں شائع ہو چکی ہیں۔ باقی ترجمے کے حوالے سے کافی بزرگوں نے کام کیا ہے۔ پیر سی روزے دھنی کی اولاد سے پیر جھنڈو جو ہیں، ان کی بھی کافی خدمتیں ہیں بخاری شریف پر۔ جو دین محمد وفائی صاحب تھے، انہوں نے بھی بخاری شریف کا پہلے پرانے زمانے میں جو ہے ترجمہ کیا الہام الباری کے نام سے، اور بعد میں کافی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، اور یہ بخاری شریف کا جو فیض ہے، یہ سلسلہ ہے سندھ میں بھی اور جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات سے اور آپ کی جو علم حدیث میں کام ہے اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔